السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ وزیر اعظم عمران خان آج گلگت بلتستان گئے۔ وہاں پہ انہوں نے اعلان کر دیا عبوری صوبہ بنانے کا گلگت بلتستان کو۔ آج ڈوگرا راج کے خلاف 73واں یوم آزادی تھا وہاں پہ، جب وہاں پہ لوگوں نے خود آزادی حاصل کی تھی ڈوگرا راج سے۔ اب گلگت بلتستان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں نومبر 15 کو، اور وہاں پہ گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ ہسٹوریکلی دیکھیں، تاریخی طور پر جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے گلگت بلتستان میں، اسی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی گلگت بلتستان میں، پیپلز پارٹی کی حکومت، گزشتہ حکومت نون لیگ کی تھی کیونکہ مرکز میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ اب 2015 کے بعد 2020 کے انتخابات ہیں اور مقابلہ سخت ہے، لیکن جو رولنگ پارٹی ہے اس کو اپنا ایڈوانٹیج ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی حساب سے ووٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کی بات ہو سکے۔ لیکن موقع ایسا تھا کہ عمران خان نے پھر یہاں پہ جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس کی ٹانگیں کانپے گی وہ قوم کے سامنے ہوگا، اور یہ جو ایاز صادق کے بعد، جو ان کے بیان کے بعد ابھی تک اس کا سلسلہ، اس کی باز گشت ہے، 3-4 روز ہو گئے ہیں لیکن وہ جاری ہے۔ انڈین میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا تھا، اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، لیکن یہ ایشو جا رہا نہیں ہے۔ عمران خان نے پھر میر صادق کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ غدار ہمارے بیچ میں ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے ایاز صادق کے پیچھے ان کی اپنی جماعت بھی کھڑی ہے۔ ان کے بیانیے کو سپورٹ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان نے بھی دی ہے۔ معاملات وہاں پہ بھی جوں کہ توں ہیں۔ مریم نواز کی بھی ایک دفعہ پھر آج آمد ہوئی ہے۔ شیر جوان پروگرام کے تحت انہوں نے جوانوں سے خطاب کیا اور ایک نئی مہم شروع کی انہوں نے۔ اب گورنمنٹ کے پاس ٹائیگر فورس ہے تو مسلم لیگ نواز کے پاس اب شیر جوان پروگرام وہ لے کر آ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں آج انہوں نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں بات بھی کی، بازی بھی ہوئی، چیزیں بھی وہاں پہ ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی توپوں کا رخ کیا گورنمنٹ کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہے ابھی جلیل شرکپوری صاحب، ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے، نون کے ٹکٹ سے ہوئے، اس کے بعد پارٹی کی عادت سے اختلاف بھی کیا اور ابھی بھی پی ایم ایل این میں ہی شامل ہیں۔ جلیل شرکپوری صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت مہربانی۔ جلیل شرکپوری صاحب، آپ نے پہلی اس تقریر کے بعد ہی اپنا بیانیہ جو تھا اس سے انحراف کیا، آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ اب اس کے بعد پے در پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی جو پالیسی ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ بیانیہ جو ہے وہ اب قومی اداروں کے خلاف ہے، مفادات جو قومی مفاد ہے اس کے برعکس آ رہا ہے، اور پارٹی کی طرف سے کنڈیم نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ پہلے ہی آپ نے پریڈکٹ کر لیا تھا کہ اب پی ایم ایل این کی سمت یہی ہے؟ کیا عوامل تھے؟ اور ابھی جو آواز ہے وہ 6-7 ایم پی ایس کی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لوگ اگر ہیں تو کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ نہیں، یہ ہے جو پہلے بات بھائی، پہلا تو میاں صاحب نے جو آل پارٹی کانفرنس میں بات کی وہ اچانک کی، کوئی اس سے پہلے تو اندازہ نہیں۔ تو وہ بات آئی سامنے، یقیناً ہارے کو بری لگی، یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اظہار رائے پھر ہر بندہ نہیں کرتا، ایک جھجک ہوتی ہے کہ پارٹی کیا ناراض نہ ہو جائے، ٹکٹ نہیں، کیونکہ ہمارا المیہ تو ہے قومی۔ تو بہرحال مطلب میں نے تو کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کی، اپنی خود رائے دے دی، اس خیال سے کہ رائے دینی چاہیے، رائے دین کو بھی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، لیکن بجائے اصلاح کرنے کے انہوں نے وہ میرے اوپر غصے کا اظہار شروع کر دیا، اور پھر چند اور لوگوں نے بھی اظہار رائے کر دیا، حالانکہ 99% میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ جو ہے میاں صاحب کے اس بیانی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ کھل کے بات نہیں کرتے۔ اور ابھی جو سارا کچھ ہو رہا ہے، جیسے پے در پے، اور پھر ایاز صادق جیسے نہایت شریف بندے سے جو کرا دیا گیا، میں تو سوچ نہیں سکتا کہ ایاز صادق صاحب جیسا بندہ بھی ایسی بات کر سکتا ہے، بڑی نفیس ان کی پرسنالٹی ہے، قطعاً اس کا ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن اسے یہ کام کرا دیا گیا۔ آپ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میاں صاحب نے اس کو پلان کیا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ ادھر پولیٹیکل اسٹے لینا چاہ رہے ہیں، پاکستان نہیں آنا چاہ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مقدمات پہ نہ بلایا جائے، اور پولیٹیکل اسٹے لینے کے لیے انہیں جسٹیفکیشن چاہیے کہ میرا تو پھٹا پڑ گیا ہے، ملٹری میرے خلاف ہو گئی ہے۔ تو ایک ذاتی ایشوز کے اوپر، حالانکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ہو سکتے وہ جھوٹے ہوں، ہو سکتے وہ سچے ہوں، اچھا ان چیزوں مطلب یہ میں نہیں سمجھتا میاں صاحب جو کر رہے ہیں یہ کچھ سمجھداری والا کام کر رہے ہیں۔ اچھا وہ تو دیکھیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جو باقی لوگ جو بیان دے رہے ہیں اور جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟
اور آپ کی کیا سوچ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ کر رہے ہیں لیکن پبلکلی کوئی آ کر نہیں بول رہا. ابھی جو ایاز صادق والا بیان تھا اس کو بھی پارٹی کے اندر سے کسی نے کنڈیم نہیں کیا, اس کی نفی نہیں کی, اس کے جواز پیش کر رہے ہیں, توجیحات پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کے نہیں ہو رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ قومی اسمبلی میں چلے جائیں, جب کوئی بل پاس ہوتا ہے نا, اب سب بندوں کے ایک سائڈ پہ کر لیں جنہوں نے ہاں کہا ہوتا ہے, ان میں سے 10-15% کو صرف پتا ہوتا ہے کہ بل کیا تھا, باقی ہمیں ہاں کر چھوڑتے ہیں. یہ ہمارا ایک مزاج ہے, عالمی ہے کہ ہمارے اعلیٰ ایوانوں کے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں جن کی کوئی رائے نہیں. اب لیڈرشپ نے ایک بات کہہ دی, سارے اس کے پیچھے ہیں, سمجھنا ہے ہی نہیں ہے, عقل سے کام ہی نہیں لینا. تو یہ اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے جیسا بندہ تو کم از کم جس نے حضور شیر ربانی کے مسئلے پہ ایک تربیت پائی ہوئی ہے, ہم تو ہمیں آئے نہیں بنا سکتے جب تک بات سمجھنا ہے. تو جو چیزیں غلط ہیں میری پہلے دن سے عادت ہے. جب میں 2002 میں MNA تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے, وقت میاں صاحب کو پتا ہے کہ میرا ڈفرنٹ اوپینین ہو گیا تھا فوراً ہی, اور میں سعودی عرب چلا گیا تھا میاں صاحب کے پیچھے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے لے کے, اور میاں صاحب نے اس وقت فرمایا کہ بھائی جیسے آپ سوچتے ہو سارے ایسے نہیں سوچتے. تو بہرحال مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میرا یہ ہے, میں پیچھے طریقے انصاف میں رہا ہوں, کئی خان صاحب کی پولیسوں سے میں اختلاف کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کے اندر اختلاف رائے کا حق بھی دینا چاہیے, لیکن اختلاف رائے کو سننا بھی جلیل چاہیے. صاحب وہ تو اب نہیں ہے نا, مزاج نہیں ہے, کوئی بھی پارٹی اس طرح کا اختلاف رائے برداشت نہیں کر رہی. لیکن اب آنے والا سیاسی منظرنامہ, کیونکہ آپ گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کرتے ہیں, آپ بلدیاتی سیٹ اپ میں بھی رہے ہیں, اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والا سیاسی منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہ PMLN جو ہے, کیا PMLN پاکستان بنے گی, کوئی توڑ پھوڑ ہوگی, کیا ہوگا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا, ہونے کیا جا رہا ہے؟ توڑ پھوڑ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن بس یہ ہے میاں صاحب اپنی صحت کا خیال کریں, اپنا علاج فرمائیں. جب بالکل جب تک ادھر علاج کر رہے ہیں علاج کی طرف توجہ دیں, سیاست کی طرف توجہ نہ دیں. ادھر شہباز شریف صاحب موجود ہیں, انہیں سیاست کرنے دیں, ان کی مہربانی. ایم اے پارٹی کو مزید خراب نہ کریں. اور مریم صاحبہ بھی ظاہر ہے وہ بیٹی ہیں, بیٹی کا باپ کا ایک رشتہ بڑا حساس ہوتا ہے, تو وہ پھر ان کی فیلنگ ظاہر اس اساس سے ہے. مریم صاحبہ کے پاس بھی کوئی پارٹی کا ہوتا تو نہیں ہے, وہ اس وقت پارٹی کے سربراہ تو شہباز شریف صاحب ہیں, اور شہباز شریف صاحب سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. شیخ پوری صاحب شہباز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن بائی آل پریکٹیکل پرپزز مریم نواز بالکل فور فرنٹ پہ ہیں. اب جو لیڈ کر رہی ہے آپ کی جماعت کو وہ تو مریم نواز کر رہی ہیں. لیکن وہ ڈبو بھی تو مریم نواز ہی رہی ہے نا جی, تو پھر پارٹی کو لیڈ بھی کر رہی ہیں, پارٹی کو ڈبو بھی رہی ہیں. تو اسی لیے مجھے چونکہ ہمدردی ہے, رسپیکٹ ہے مریم صاحبہ کی, مجھے رسپیکٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی, تو جب میں سمجھتا ہوں ایک چیز ان کے فائدے کی نہیں ہے تو میں تو عرض کروں گا کہ یہ چیز فائدے کی نہیں ہے. یہ جو آپ نے جو ابھی بات کی, آپ کی ظاہر بات ہے ذاتی آپ کا ایک ہے بیان بھی ہے, لیکن یہ کیا پارٹی کی میجورٹی کا بیان ہے یا مائنورٹی کا؟ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ناراض اراکین ہے, یہ ان کا بیان ہی ہے. بیان تو میرے اکیلے کا ہے, لیکن رائے جو میجورٹی کی ہے, میجورٹی کی یہی رائے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو ہم کیسے لیکن مانیں؟ اب لوگ اوپن بات نہیں کرتے, اب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے, لیکن یہ تو میں بات کر سکتا ہوں میجورٹی کی یہی رائے. تو یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو زمام اختیار ہے پارٹی کی وہ مائنورٹی کے پاس ہے, تو پھر ہمیں جو جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں, جو شیر جوان تحریک شروع ہو رہی ہے, یہ کیا ہے پھر؟ نہیں دیکھیے, جلسے اور بات ہے, ہر MP MNA کی ایک ہوتی ہے کہ وہ یار دوست اور محلے داری اور ایسی برت ہوتی ہے کہ جلسہ کوئی MNA بھی اتنا بڑا جلسہ کر سکتا ہے. یہ کچھ بڑی بات نہیں ہے. جو گجرانوالے میں جلسہ ہو گیا, پورے پنجاب کی جو MP MNA تھے انہوں نے اسٹرگل کی, تو ہر MNA حضرات 1,000 بندہ بھی لے جائے تو بہت بڑا جلسہ ہو جاتا ہے. یہ وہ تو ایک بندہ پھر آپ محلے داری میں دیکھ لیں, ایک نامی گرامی چور ڈاکو بھی ہو تو وہ بھی اپنے تعلقات یاری دوستی کے دیش سے MP MNA ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بات میں کہتے ہیں میں تو بڑا شریف آدمی ہوں, اور لوگ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں تعلقات بیس پہ. یہ ہمارا ایک المی ہے, ہم اس کو برا بھی کہتے ہیں, چور بھی کہتے ہیں, وہ دوسرے دے دیتے ہیں نہیں یار پھر برادری سے ہے, ہمارا بلے دار ہے. یہ پرابلم تمہارے ہیں, ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا, ان کی ریپیئرنگ کرنی پڑے گی, اور ہمیں سیاست صحیح جمہوریت کے لڑنا ہوگا, لیکن اس کے اندر بے شمار اصلاحات کی ضرورت ہے. بات قسمتی ہے کہ ہماری سیاست جو ہے یہ خراب ہو چکی ہے. اچھا, لیکن اب پنجاب کی سیاست کی بھی میں بات کروں گا آپ سے, کیونکہ آپ MP ہیں پنجاب میں. اس سے پہلے بھی جو عطا مانیکا کا فارورڈ بلاک آ گیا تھا, چیزیں ہو گئی تھیں PMLQ میں سے بن کر, پھر N کو سپورٹ ہو گئی تھی, پھر 2013 کے الیکشن بھی دیکھا. تو ابھی کیا کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, کوئی ایسی کوئی موو ہے کہ جو لوگ ہیں ان ماس سے علیحدہ ہو جائیں پنجاب کی سطح پہ, پنجاب کے لیول پر؟ آپ سے کوئی لوگ رابطے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بلاک ابھی تو کوئی فوری امکان ایسا نہیں ہے,
اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی کوشش کی ہے، نہ ہی کسی اور کی میں نے کوئی کوشش دیکھی ہے. بعض لوگوں کا ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہے، لیکن بلاک بن بھی جاتے ہیں اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. جب بنے گا بلاک پتہ بن جائے گا، کیونکہ جب اندر اور اندر اختلاف رہے دلوں میں بڑھتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈفرنس اوپینین رکھنے والے یکدم اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے، اور میری یہ خواہش اور دعا ہوگی کہ ایسا نہ ہو. اچھا، آپ لوگ جو ہیں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پنجاب میں رہیں، شہباز شریف سے ظاہری بات ہے آپ لوگ بزدار صاحب سے مل سکتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں جا کر کوٹ لکھپت میں شہباز شریف سے بات کریں کہ بھائی ہو رہا کیا پارٹی میں، کیا یہ ان کا بھی بیانیہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا کوئی بیان نہیں آتا اس سلسلے میں، نہ وہ لیڈ کر رہے ہیں. حمزہ اور شہباز شریف بالکل سائیڈ پہ کوٹ لکھپت پہ ہیں، اور جو لندن والا جو فیکٹر ہے وہ اور مریم وہ بالکل فور فرنٹ پہ. تو یہ کیا وجہ ہے؟ میری جو انفارمیشن ہے میاں شہباز شریف صاحب سخت پریشان ہے یہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے بیان کے اوپر، لیکن وہ ایک احترام بھی کرتے ہیں. احترام تو کرنا چاہیے، احترام تو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن بہرحال اس میں میاں شہباز شریف صاحب جب چل نہیں رہی، حالانکہ پارٹی صدر تو وہ ہے، لیگلی ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، لیکن یہی سوال آپ کر لیں اپنے کسی مسلم لیگ سے کہ جب لیگلی صدر آپ کا وہ ہے تو یہ کہاں کی قانون کی علمداری ہے؟ ٹھیک ہے نا، جو قانونی طور پہ آپ کا صدر ہے اس کو آپ پوچھتے نہیں ہے، اور جس کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن بس یہ اب ہمارے مسائل ہیں، اس کو کیا کیا جائے. ٹھیک ہے جی شیخ پوری صاحب، آپ سے پھر آگے بھی بات ہوتی رہے گی. دیکھیں سیاست کس کا اونٹ کس کٹتا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. جلیل شیخ پوری صاحب ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے. فی الحال ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب. نذیر لغاری صاحب کا وسیع تجربہ ہے، ان کے سامنے اس طرح کی بہت جوڑ توڑ ہوئی ہے، حکومتیں بھی آئی ہیں گئی ہیں، سیاسی کئی تحریک انہوں نے دیکھی ہیں. تو نذیر لغاری صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی آنے والی صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے، ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے. لغاری صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. لغاری صاحب ٹو بگن ود، باتیں تو بہت ہو رہی ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن آنے والا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ایک بہت گمبھیر سوال ہے اور گمبھیر صورتحال میں یہ سوال کیا جا رہا ہے. ملک ایک تو بحران کا شکار ہے. کبھی تاریخ میں اس قدر مہنگائی نہیں تھی جو اب ہوئی ہے. برے حالات پہلے بھی رہے ہیں لیکن ایسے برے حالات کبھی نہیں رہے. کبھی بھی مافیا کا کنٹرول پاکستان کے ان فیصلہ سازوں کے اوپر کتنا کبھی بھی نہیں رہا ہے جتنا اب ہے. فیصلہ ساز جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنی چیز غائب کر دیتے ہیں. مافیا پیٹرول غائب کر دیتی ہے اور یہ ایک ہی رات میں 30 ارب کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. مافیا چینی غائب کر دیتی ہے، یہ اس کی فرمائش کے مطابق جو ہے وہ قیمتیں بناتے ہیں، پھر ان کی فرمائش کے مطابق ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر ان کی فرمائش کے مطابق ان کو ریبیٹ دیتے ہیں اور ان کو سبسڈی دیتے ہیں اور ان کے خزانے بھر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے صرف ایک نہیں، ہر چیز میں جو ہے اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، اور میرے خیال یہ ہے کہ سسٹم اس طرح سے بہت زیادہ آگے چل نہیں سکتا ہے. لغاری صاحب اسی پہ میرا نیکسٹ سوال، کیونکہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، مہنگائی ہے جو عام آدمی کو پنچ کرتی ہے، گندم، چینی، آٹا، جب بھی کوئی تحریک ہوتی ہے تو یہاں پہ ہی ہوتی ہے. ایوب خان کا زمانہ جب چینی چند پیسے مہنگی ہوئی تھی تو وہاں سے پوری تحریک کا آغاز ہو گیا تھا. تو یہ جو مہنگائی کا یہ تواتر سے ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑے گا. یا حکومت کو ویک اپ کال ہوگی یا پھر کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. لیکن اب یہ اپوزیشن کی تحریک کی جو ٹائمنگ ہے، کیا کہیں سے کوئی چیز طے ہوئی ہے یا آئسولیشن میں ہے؟ یہ اتنی جو گنجلک چیزیں ہیں یہ کیوں ایک ساتھ یہ آ رہی ہیں؟ تو اس پہ کوئی سینس آپ بنا سک رہے ہیں کہ ہو رہا کیا ہے؟ نہیں، اگر اب بھی اپوزیشن خاموش رہتی ہے، اپوزیشن جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس حالت میں ہے، اگر اپوزیشن اب بھی خاموش رہتے تو پھر اس کا عوام سے کیا تعلق، پھر عوامی ایشوز سے کیا تعلق، پھر سیاست سے کیا تعلق، سیاسی عمل سے کیا تعلق ہے؟ اگر اپوزیشن اب بھی بات نہیں کرتی ہے اور حکومت جس طرح سے من مانے فیصلے کر رہی ہے، جس طرح سے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنے پر تلی اور بہت سے لوگوں کو بے روزگار کر چکی ہے، جس طرح سے ریڈیو پاکستان سے لوگوں کو نکالا گیا، جس طرح سے میڈیا کا لوگوں کا لے آپ ہوا، جس طرح سے ہر جگہ پر جو ہے لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، جس طرح سے تمام وہ ضمانتیں جو آئین دیتا ہے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اگر اپوزیشن بھی خاموش ہو کر بیٹھتی ہے
تو پھر اپوزیشن کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اچھا ہوگا. لغاری میرے خیال میں صاحب، جو آپ اپوزیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ تو آ رہی ہے نا جب ان پہ اپنی ذات پہ بات آتی ہے، کیسز ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل سپیس کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں اور بیچ میں عوام کا بھی نام ہو جاتا ہے، وہ تو چیز چل رہی ہے. لیکن آج جو ایک بیان آیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس کی ٹانگیں کانپیں گی، کانٹیکس اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت چیزیں آگے آنے والے دنوں میں ہونی ہے، تو یہ کس کی ٹانگیں کانپیں گی؟ میرے خیال میں وزیر اعظم جو ہیں بنیادی طور پر ایک کھلاڑی ہیں اور اسی انداز میں بات کرتے ہیں. وہ سیاستدان اب تک نہیں بن پائے ہیں، وہ سہاروں بیساکھیوں اس طرح سے چلتے رہے ہیں اور ان کا کبھی ایک نقطہ نظر نہیں رہا ہے، کبھی ایک ورژن نہیں رہا ہے. کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے بارے میں ماضی میں جو کچھ کہتے رہے، اگر آج ان کو سنوایا جائے تو حیران ہو جائیں گے کہ میں نے کہا تھا، اچھا یہ بھی میں نے کہا تھا. تو اس طرح کے ہیں اور ان کا کوئی سیاسی عمل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا سیاسی کردار نہیں ہے. ان کے ساتھ جو سیاسی لوگ آئے تھے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، جو ایکسپرٹ آئے تھے. اب آپ کس کو کہیں گے کہ سیاستدان ہے؟ میں ایک ایک کر کے گنواتے جائیں، میں بتاتا ہوں. ان میں محمود رشید صاحب سیاستدان ہیں، جماعت اسلامی میں کچھ دن رہے. ان میں سے شاید ایک آدھ اس طرح کے شفقت محمود حالانکہ بیوروکریٹ تھے لیکن کچھ دن سینیٹر رہے. اور یہ جو ہے پرویز خٹک صاحب کچھ دن سابقہ حکومتوں میں وزیر رہے ہیں. اس طرح کے پاس کوئی جینیس قسم کا یا کوئی پاکستان کا صفِ اول کا سیاستدان نہیں ہے جس کو کہیں کہ یہ جناب یہ ہے جو بڑا آدمی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ان کے پاس نہیں ہے. ویسے بھی ان کا سیاسی عمل سے اور سیاسی کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اشاعت کر کے اپوزیشن کہاں سے لغاری صاحب تھوڑا سا ماضی میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں، جو آج کل بڑے تجزیہ کار بھی لکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اپوزیشن جماعتیں بالکل متحد تھی، انہوں نے بڑے عہد و پیمان کیے تھے کہ اب نہیں ہوگا، یہ چیزیں ماضی بھول جائیں، فلانا ہو جائے. اور اس کے بعد کہتے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک NRO کیا، بات چیت کی اور پھر واپسی کا راستہ ہوا. اس دفعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی بات چیت ہوگی، کوئی استعمال کر رہا ہے دوسرے کو. اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے مکافات عمل کی، کہ پہلے جو تھا جماعتیں ایک دوسرے پہ جو الزام لگتے تھے، جو سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا پیپلز پارٹی کو، بی بی کو، مسلم لیگ نواز کی طرف سے، نواز شریف کا بیانیہ اور جلسوں میں بیانات بڑے سخت ہوتے تھے. اب وہی جو غداری والا سرٹیفکیٹ ہے اب PMLN کے حصے میں، نواز شریف کے حصے میں آ رہا ہے. پہلے محترمہ کو عدالتوں میں لے کر جاتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، خواتین کی عزت کی بات ہوتی تھی. اب مریم نواز نے بھی عدالتوں کا سامنا کیا. تو یہ مکافات عمل اور جو ماضی کیا ہے اس سے کس حد تک ہم آج کے چیزوں کو لے کر آ سکتے ہیں؟ پہلی بات ہم کرتے ہیں NRO کی جو آپ نے کہا ہے. کیا کوئی شخص اپنی موت کے لیے NRO کر سکتا ہے یا اپنی موت کے لیے کسی کوئی رعایت دے سکتا ہے؟ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے تھی نا کہ حکومت آ جائے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بے نظیر کو وطن واپسی کے بعد 18 اکتوبر کو جب یہاں آئی تھی، ان کے بعد فوراً بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ مجھے اسپیئر نہیں کریں گے، یہ کہہ دیا تھا انہوں نے. اور ہم بہت سے لوگ تھے، ایک دو نہیں تھے، ہمارے بہت سے اور ساتھی بھی تھے. میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں کہ جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے کہا تھا مجھے جب جس کو پتا تھا، انہوں نے نظم لکھی تھی. انہوں نے کہا میں اپنے وطن کی مٹی میں مرنا چاہتی ہوں. وہ تو ان کو آنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. اور جس طرح کا NRO لکھا گیا تھا وہ NRO اس طرح کا دینے کا ہوتا ہے جس طرح پرویز مشرف صاحب نے اعلان کیا تھا. یہ ان کی ایک کوشش تھی. اور وہ NRO چلا کہاں تھا؟ اس کو تو افتخار چودھری نے اگلے دن اٹھا کر پھینک دیا تھا ایک طرف، کہا کہ کوئی NRO نہیں ہے، جاؤ اب سارے کا سارا کام ہم کھولتے ہیں. انہوں نے کھول دیے تھے سارے کے سارے کیس. ایک خط کی بنیاد پر ایک خط لکھو، اور وہ خط آئین کے مطابق نہیں تھا. افتخار چودھری نے اٹھا کر وزیر اعظم کو ہٹا دیا. وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ کار آئین کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں تھا. انہوں نے جو ہے خود ایک وزیر اعظم کو سزا سنا کر کہ یہ سزا یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے یہ جب بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم تو اس کو آپ کیسے سزا سنا سکتے ہیں؟ دے دی انہوں نے سزا. دو وزیر اعظم کو اس طرح نکالا گیا ہے جو آئین کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے. اور پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے معاشرت کو، پاکستان کے اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو اس کو پے کرنا پڑے گا جس طرح وزیر اعظم کو ہٹایا گیا ہے. آج نہیں کل یہ صورتحال پاکستان کے لوگ آخر جان جائیں گے، برداشت نہیں کریں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے. نواز شریف وہی کانٹے بو رہے تھے ایک زمانے میں دوسروں کے لیے، اب ان کانٹوں پر خود چلنا پڑ رہا ہے. وہ جب میثاق جمہوریت ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ بھائی یہ جو شفاقانہ ریکولا قوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو وہ راضی نہیں تھے. وہ نواز شریف خود راضی نہیں تھے. اب نواز شریف کر رہے ہیں، اب ٹھیک ہے وہ پے کر رہے ہیں تو ان کو پے بھی کرنا ہوگا.
یعنی لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کا کہنا یہی ہے کہ سیاستدانوں ایک تھوڑا سا تدبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ڈائیلاگ کا راستہ کبھی بھی بند نہیں رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی نذیر لغاری, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے امریکن الیکشنز کے حوالے سے. 3 نومبر کو امریکہ میں الیکشنز ہونے ہیں. پوری دنیا کی نگاہیں امریکن الیکشنز پہ ہے کیونکہ ورلڈ آرڈر اس سے ہی بنتا ہے. امریکن الیکشن میں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ کسی نہ کسی لیول پر ہوتا ہے. اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہے. پچھلی دفعہ امریکن نے عوام نے ایک سرپرائز دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس دفعہ سیکنڈ ٹائم لکی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جو ریت ہے کہ 2 دفعہ 2 ٹرمز کرتے ہیں پریزیڈنٹس, وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پولز میں جو بائیڈن جو سابقہ نائب صدر ہیں وہ فی الحال آگے ہیں, لیکن ابھی بھی 1-2 دن ہیں. ٹرمپ کیا کچھ میں کوئی کارنامہ انجام دے سکیں گے, کوئی کم بیک کریں گے یا کوئی میریکل ہوگا؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور اس سارے ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا رومی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں اور اس وقت امریکہ میں ہی موجود ہیں, نیو یارک میں. رضا صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. رضا رومی صاحب, سب سے پہلا سوال میں جیتنے کا نہیں کروں گا. سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ ہار گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیے, یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر وہ ہار گئے تو پھر دھاندلی ہوگی. وہ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ ہارنے والا شکست تسلیم نہیں کرتا, تو اس طرح کے انہوں نے کئی انٹرویوز کیے ہیں اور وہ اس سے یہاں پہ بڑی تشویش بھی پائی جاتی ہے بہت سارے حلقوں میں, اور کہ اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کریں گے اور وہ کیا اقدامات لیں گے, پاور کو ٹرانسفر کریں گے کہ نہیں. تو یہ سب دیکھنے والی باتیں ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں سپریم کورٹ جو امریکہ کی, اس میں اپنے حمایتی جج جو ہیں وہ ایسے جج جو کہ دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور صدر ٹرمپ کی آئیڈیالوجی سے مطابقت بھی رکھتے ہیں, تو انہوں نے ان کو بھی وہاں رکھا ہے. اور بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی آسانی سے حل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کئی پٹیشنز جائیں گی. رضا رومی صاحب, آپ ابھی امریکہ میں موجود ہیں, لیکن آپ کو پاکستان نہیں فیلنگ آ رہی؟ ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں, الیکشن کے رزلٹ کوئی مانے گا نہیں مانے گا, کورٹ میں بات جائے گی. تو یہ تو 2013 کا الیکشن مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے اس کو کور بھی کیا تھا, اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو یہ جو اتنا جو ہے, اگر یہ بات اس نہج پہ آ جاتی ہے تو پھر بیچ بچاؤ کیسے ہوگا, راہ کیسے نکلے گی اس میں؟ جی دیکھیے, اب یہ بات ضرور ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو بھی منشا ہو, امریکہ کے ادارے جو ہیں وہ تو کافی مضبوط ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک 4 سال میں وہ اگرچہ کہ انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ تو اپوائنٹ کیے ہیں, لیکن ادارے جس طرح سے کام کرتے ہیں مختلف, وہ کافی حد تک جو ہے آزادانہ ان کی ایک اپروچ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ روایت بڑی گہری ہے کہ اقتدار جو ہے وہ ہارنے والے کو جو ہے وہ منتقل کرنا پڑتا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حساب سے معاملہ آگے بڑھتا ہے. جو بائیڈن جو ہیں وہ کس حد تک ووٹ حاصل کرتے ہیں. ابھی تک تو یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی تقریباً 90 ملین لوگ جو ہیں وہ ووٹ کر چکے ہیں الیکشن کے دن سے پہلے ہی, کیونکہ کرونا وائرس, اور یہ نیا ریکارڈ بھی ہے. جی بالکل نیا ریکارڈ ہے. اور پچھلے 2016 میں جو ووٹ پول ہوئے تھے اس کے تقریباً 60 یا 70% جو ہیں وہ پول ہو چکے ہیں. تو اس بار یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی بہت ہائی ہوگا اوور آل, کیونکہ جو سٹیکس ہیں تمام فریقین کے وہ بہت ہائی ہیں اس وقت. اچھا رضا صاحب, آپ کا مجھے پتا ہے الیکشن میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے, آپ کو پلس فیلنگ کیا آ رہی ہے؟ جو پولز ہمارے پاس آ رہے ہیں اس پہ تو بائیڈن آگے ہی ہیں, اور پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا. 2016 کی بات کریں, وہاں پہ بھی ہلری کلنٹن کا تھا, پریس بھی کہہ رہی تھی کلنٹن آ جائیں گی, بٹ ٹرمپ نے جس طرح کم بیک کیا. اس دفعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ یو آر دیئر, آپ وہاں پہ لوگوں سے بھی ملتے ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے, الیکٹورل کالج کا وہاں پہ تھوڑا سا سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے, بٹ وہاں پہ فیلنگ کیا ہے؟ جی فیلنگ یہی ہے. ابھی تو دیکھیے فیلنگ یہی ہے کہ جو بائیڈن کو تقریباً پچھلے کئی مہینوں سے سبقت حاصل ہے,
مگر اب پولز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا سیمپل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی 2016 میں بھی کہ وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے. اس لیے لوگوں نے پولز کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. اور بہت سے لوگوں کو جو ہے، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ تو سٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پہ سب کو پتا ہے کہ کون سی پارٹی مضبوط ہے. یعنی ریڈ اور بلو کا آپ جو بات آ جاتی ہے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس کا، یعنی کلیئر لیننگ ہے. پھر آ جاتے ہیں بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ، سوئنگ سٹیٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اب وہاں پہ اب یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا آپ کہہ لیں ایکسٹریمسٹ کو بھی، اور جو وائٹ سپرمیسسٹ ہیں ان کی بھی بات آ جاتی ہے، جو سفید فام لوگ ہیں ان کی بات آتی ہے. اب ٹرمپ صاحب نے پہلے بھی فیئر پہ جیتے تھے جب انہوں نے ڈرایا تھا، امیگریشن سے ڈرایا، اقدامات کیے، وال کی بات کی میکسیکو کے ساتھ. اب امریکہ کی رضا صاحب پاپولیشن بھی ذرا چینج ہو رہی ہے نا. 1965 میں 90% وائٹس تھے، اب 65 پہ آ گئے ہیں، 65% پہ، اور 2050 میں وائٹ مائنورٹی میں پہلی دفعہ چلے جائیں گے. یہ والا فیکٹر جو سوئنگ سٹیٹس کا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں، جو یہ ریس والا فیکٹر ہے، بلیک لائف میٹرز کی پوری کیمپین ابھی ہوئی لیکن ان کی تعداد کم ہے، اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں کیونکہ الیکٹورل کالج ہے اوور آل ووٹ پہ نہیں ہوتا. یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ کیا ٹرمپ کی فیور میں نہیں جائیں گے؟ یہ سارے فیکٹرز ٹرمپ کی فیور میں جاتے ہیں اور سوئنگ سٹیٹس جو ہیں بس. لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل جیت جاتا اگر یہ کرونا وائرس جو ہے یہ نہ آتا 2020 کے اوائل میں. واقعہ یہ ہے کہ امریکہ میں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، سب سے زیادہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان میں امریکہ میں سب سے زیادہ اس وائرس نے ہٹ کیا ہے. تقریباً 9.9 ملین کیسز جو ہیں اس وقت تک ہیں یو ایس میں، اور کوئی 2.25 لاکھ یا 2,30,000 اموات ہو چکے ہیں. اور اسی طرح جو ہے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے 5-6 مہینوں میں، اور وہ شرح بے روزگاری جو ہے وہ بہت اوپر گئی ہے. یہ دو ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ سفید فام علاقے جو ہیں یا وہ لوگ جو عام طور پہ صدر ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں، ووٹ بھی کرتے ہیں، وہ اس چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور شاید وہ نہ ووٹ کریں اور وہ سمجھیں کہ ان کی پالیسیز جو ہے ناقص رہی ہیں. کیونکہ ان پہ سب سے بڑی تنقید جو ہے صدر ٹرمپ پر وہ ان چیزوں کی نہیں ہے کہ وہ سفید لوگوں کی برتری کی پالیسی ہے ان کی، بلکہ یہ کہ کرونا وائرس کے معاملے میں ان کی کوئی سینٹرل پالیسی نہیں رہی. کئی مہینے تو وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے. اچھا رضا صاحب، اب تھوڑا سا اپنے گھر کی بات بھی کرتے ہیں، پاکستان کی بھی. پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا ریپبلکن پارٹی، ڈیموکریٹ پارٹی؟ اور ظاہری بات ہے اب جو امریکہ کی پالیسیز ہیں وہ تو ان سے فرق نہیں پڑتا کہ ایکس آئے یا وائی آئے. ان کا جو لانگ ٹرم جو خطے میں ہے، جو چائنا کے اگینسٹ جو انہوں نے کرنا ہے، انڈیا کو پراپ اپ کرنا ہے، پاکستان کے لیے تو پالیسی وہی رہے گی. تو ہمیں کیا اس سے ہوگا، فرق پڑے گا کہ ٹرمپ یا بائیڈن، یا کوئی اس میں کچھ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ونڈو آف اپورچونٹی ہے؟ دیکھیے آپ نے خود ہی یہ بات اس کا ذکر کیا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں امریکہ میں وہ اپنے مفادات جو ہیں ان کو مقدم رکھتی ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے یا کیا نہیں ہے. اس لیے میرے خیال سے کوئی آج اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. دونوں ہی بائیڈن ہو یا ٹرمپ آئے، وہ چاہیں گے کہ پاکستان افغانستان میں مدد کرے امریکہ کی کرنے سے، فوجوں کا جو انخلاء ہے وہاں سے، اور اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں. کیونکہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے امریکہ کا بھی ایک بڑا لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ بن گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے حال ہی میں انہوں نے ایک اور ڈیفینس پیکٹ کیا ہے پچھلے چند ہفتوں میں، وہ دورہ بھی کیا ہے الیکشن سے بالکل پہلے. تو وہ بھی ایک بڑی واضح انڈیکیشن ہے کہ مستقبل میں ان کا جو ہے امریکہ کا انڈیا کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، کیونکہ چین کی وجہ ہے، اور ہم چین کے کیمپ میں ہیں، چین ہمارا بڑا دیرینہ دوست ہے. تو ظاہری بات ہے ہمیں بہت ہی پھونک کے آگے بڑھنا ہوگا. کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، پاکستان کو بڑی کیئرفل اپنی پالیسی بنانی پڑے گی کہ آپ چین کا مکمل ساتھ بھی دیں مگر امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بالکل ان میں گراوٹ نہ آنے دیں.
اچھا اس میں دیکھیں یہاں پہ جو پاکستان میں جو ویو تھا کہ ٹرمپ صاحب کی عمران خان کے ساتھ ایک اچھی ایکویشن ہو گئی تھی، ملاقاتیں تھی جس پہ انہوں نے کشمیر کی بھی بات کی، میڈیشن کی بات کی، کیا کچھ نہیں لیکن کم از کم بات وہ کی، اور پاکستان کو ایز سچ انوائے بھی نہیں کیا گیا، ہمیں ڈائریکٹلی ہٹ بھی نہیں کیا گیا، افغانستان میں ہماری ضرورت بھی تھی. لیکن جو بائیڈن جو تھے وہ براک اوباما کے نائب صدر تھے، اس وقت پاکستان میں ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے، پاکستان کو ڈو مور کا بھی کہا جا رہا تھا. تو بائیڈن تو اسی کی کنٹینیوٹی ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے جو پاکستان والا وہ تو اتنا اچھا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے لوگ کچھ باتیں بھی کر رہے تھے، اور پاکستان کے لیے نا کہ مین چلے پالیسیز تو نیچے ہوتی ہے لیکن اوپر والا بندہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو اپنی تھنکنگ اپنا مائنڈ بھی تو اپلائی کرتا ہے. جی یقیناً کرتا ہے، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے بائیڈن جب نائب صدر تھے اوباما میں کے دور میں، دیکھیے نائب صدر جو ہوتا ہے نا اس کا عہدہ ایک نمائشی عہدہ ہی ہوتا ہے. اصل پاور تو صدر کے پاس ہوتی ہے، اور جب وہ نہیں ہوتا تو پھر نائب صدر جو ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے. اس لیے یہ کہنا قابل ذکر ہے کہ بائیڈن کی اپنی کیا پالیسی ہوتی. اوباما کی پالیسی تو بڑی کلیئر جو ہم نے دیکھا سارے ان معاملات میں. اور ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ ٹرمپ نے بھی پاکستان کو بڑی سخت باتیں کی. اگر آپ یاد ہو 2018 اور 19 کے شروع میں انہوں نے ٹویٹس بڑی سخت کی تھی. 2019 کے جنوری میں پہلے دن انہوں نے پاکستان میں کھاپڑ توڑ ٹویٹس کرنی شروع کر دی تھی. بعد میں پھر ان کو سمجھایا گیا کہ بھئی افغانستان میں ضرورت ہے بنا کے رکھو، ناراض نہ کرو. تو پھر وہ ان کا رویہ بدل گیا. عمران خان صاحب کو انہوں نے ویلکم بھی کیا، اس میں سعودیز جو ہیں انہوں نے بڑا رول ادا کیا. اب پاکستان کا ایک اور چیلنج اس وقت کہ سعودی عربیہ سے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے چند ہفتوں میں ان میں تناؤ آیا ہے، اور سعودیز اور امریکی بڑے قریب ہیں. اور اس لیے پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو ریلیشن تھا، ان کے داماد کا جو نام آتا ہے وہ بھی ان کی جگہ، بزنس ڈیلز ہو رہی تھی، سب چیزیں. اور ایک اور اس پہ فیکٹر مڈل ایسٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے رضا صاحب، وہ ہے اسرائیل کا. مسلم دنیا کے جو ممالک تھے ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا کہ جو تسلیم کیا یو اے ای نے، اس کے بعد اب لائن لگ رہی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ٹرمپ پش کر رہے تھے. ایون سعودی عربیہ کا کہا جا رہا تھا کہ کر دے گا لیکن الیکشن کی وجہ سے رک گیا تھا معاملہ. تو جو اسرائیل کا فیکٹر ہے وہ بھی ٹرمپ، اور جو کنٹینیوٹی ہے وہ ٹرمپ کے لیول پہ ہے، یا اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں تب بھی یہی ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں جو ہے ہمارا خاص کر مسلم امہ کی جو بات ہم کریں تو وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. فواد ڈیموکریٹس کی بھی یہی پالیسی آپ کے علم میں ہے، اور آپ خود بھی تاریخ اور آئی آر کے طالب علم ہیں کہ یہاں پر جو لابی ہے اسرائیل کی لابی وہ بہت مضبوط ہے. بلکہ جو یہاں پر جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں وہ اسرائیلیوں سے کہیں دو ہاتھ آگے ہیں. مور لوئل دین دا کنگ محاورہ ہوتا ہے. تو وہ جو عام اسرائیلی ہے وہاں پہ پھر بھی وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر جو فلسطین میں وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں والے جو ہیں ان کے سپورٹر کو تو بالکل بلائنڈ سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ دونوں پارٹیز کو فنڈ بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر اثر بھی ہے. بہت سارے ریپبلکن جو ہیں سینیٹرز اور کانگریس مین اور ڈیموکریٹ بھی، وہ بھی انہی لابی سے ان کا تعلق ہے، اور یا ان کے وہ ہمدواز سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے خیال سے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا. فرق جو آئے گا میں سمجھتا ہوں وہ یہ آئے گا کہ دیکھیے یہ باتیں تو اہم ہیں ہمارے لیے، لیکن ایک اور جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، ماحولیاتی. جی اس میں تو ٹرمپ تو ڈینائی کرتے ہیں، اور پاکستان ورسٹ افیکٹڈ جو کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہے، تو وہاں پہ بھی یعنی ڈیموکریٹ اور وہ ہوگا. لیکن پالیسی لیول کا میں سوال اس وجہ سے کر رہا تھا کہ جو ایران کی ڈیل تھی وہ بھی ظاہری بات ہے امریکن پالیسی ساز اداروں نے کی تھی، ڈیموکریٹس نے، اوباما نے کی تھی، ٹرمپ نے آ کر یکسر اس کو تبدیل کر دیا تھا. اب یہ والی چیز وہاں پہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. تو اسی طرح جو اسرائیل والا سوال اسی کانٹیکسٹ میں کہ اسی فرور سے کیا جاری رہے گی چیز؟ جی میرے خیال سے بالکل وہ رہے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور کے ساتھ امریکہ کا بھی اتنا اتحاد ہے، اور وہ سعودی عربیہ کو ایران کے مقابلے میں جو یہاں پر امریکہ اور مغربی بہت سارے خصوصاً یو ایس جو ہیں وہ ان کو ایک مسلم امہ کا ایک لیڈر کے طور پر آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ ہیں بھی مذہبی حوالے سے تو سعودی عربیہ سبھی اور اس کی سرزمین ہم سب کے لیے مقدس ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن سیاسی اعتبار سے بھی مشرق وسطیٰ میں جو ایران کی بڑھتی ہوئی قوت ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ پالیسی جاری رہے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایران سے بات چیت کا آغاز دوبارہ کیا جا سکتا ہے،
اور وہ شاید ممکن ہو بائیڈن کی پریزیڈنسی میں. ظاہری بات ہے اس کا بھی ہم پہ اثر پڑے گا. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس خطے میں اگر جنگ و جدل ہوتی ہے تو ہم تو پہلے ہی 2-3 افغان جنگوں کے ستائے ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا بہتر ہوگا بائیڈن کی پریزیڈنسی. جو دیگر اور اسی طرح ٹریڈ کا مسئلہ جو ہے, دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ بھی اس میں بھی بہت گنجائش ہے کہ وہ ایکسپینڈ ہو. اور پاکستان کو بھی اپنا, امریکہ اپنا مفاد دیکھے, پاکستان کو اپنا دیکھنا چاہیے. چائنا کے ساتھ امریکہ کی اپنی پالیسی ہے, پاکستان کو اپنا دیکھنا پڑے گا. یعنی ہر ملک کو اپنے مفادات کی خود حفاظت کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا. رضا صاحب, جانے سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ آپ پریڈکشنز اس طرح کے سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دیتے, لیکن آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اور آپ کا جو انالیسز ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنوری 2021 میں بلو یا ریڈ, بائیڈن یا ٹرمپ, کس کو آپ اوت اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سپیچ کرتے ہوئے؟ دیکھیے سچ جانیے تو یہ بڑا مشکل ہے کوئی بھی ایک پریڈکشن کرنا, کیونکہ دل کچھ اور کہتا ہے, دماغ کچھ اور کہتا ہے. دل کو یہ کہتا ہے کہ شاید بائیڈن آ جائے گا, کچھ حالات بہتر ہو گے, لیکن دماغ یہ کہتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہ ہے چھوٹی, لیکن وہ بڑی مضبوطی سے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. جو بائیڈن کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بادل نخواستہ بائیڈن کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ کے مخالف ہیں. تو وہ حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں ووٹ کریں گے. لیکن جو ٹرمپ کے چاہنے والے اور سپورٹرز ہیں وہ بڑے پیشنیٹ اور بڑے پکے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا, یہ کہنا قبل از وقت ہے. مگر اگر پولز کو یہ ہم مان لیں کہ اس بار پولز کو بہتر طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا ہے تو پھر یہ کافی حد تک ممکن ہے کہ جو بائیڈن منتخب ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ سے رضا رومی صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی تھی, امریکن الیکشنز کے تناظر میں بات ہو رہی تھی اس دفعہ, کیونکہ جو ٹاپکس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور امریکن جو پالیسیز ہے لامحالہ تمام دنیا کو افیکٹ کرتی ہے اور پاکستان بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ کون اس آ رہا ہے, لیکن ہمیں اپنے مفادات کی خود تحفظ بھی کرنا ہے, کیونکہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے. لیکن وہاں کے لیے بھی اس دفعہ امریکن الیکشنز کے لیے بھی کافی مشکل حالات ہیں, کیونکہ جس طرح کے ایشوز بن رہے ہیں کہ نتائج کو تسلیم کیا جائے گا, کووڈ کی وجہ سے ارلی ووٹ ہوئے ہیں, اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی, ریگنگ ہوگی, معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو امریکہ کے لیے بھی حالات کافی انٹرسٹنگ ہے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.